اسی وقت سے تقریباً مسجد کا اور مدرسے کا بجٹ لڑکھڑایا ہوا ہے، اور گرمیوں کے اندر چونکہ بجلی کے بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں، بل دگنا سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تقریباً 30,000 سے زیادہ کا اس مہینے کا بل ہے، مدرسے کے بھی مصارف ہیں، کام دھندا یقیناً کچھ کمزور حالت میں چل رہا ہے اس وقت، اس بات کا بھی ہمیں اعتراف ہے، لیکن جس طریقے پر اپنے دیگر اخراجات ہم پورے کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ بھی ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ مسجد اور مدرسے کے بھی اخراجات پورے ہونے چاہیے، بچت نہ ہو ان حالات میں، ان ایام میں، لیکن کم سے کم اخراجات تو پورے ہوں۔ اس کے لیے جو کیا کہتے ہیں کمزور جو حالات چل رہے ہیں کاروبار کے، اس کے باوجود جو ہم نے تھوڑی سی کمزور حالات کی وجہ سے کمی کر دی ہے، تو ہمیں اس کمی کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا مسجد اور چونکہ اب مدرسے کے بھی مصارف ہیں اور دیگر مصارف بھی ہیں، تو تھوڑا سا اپنا اگر دن میں 5 گٹکے کھاتے ہیں تو روزانہ 1 گٹکا مسجد کے نام کا کم کرتے ہیں، 5 چائے پیتے ہیں تو 1 چائے مسجد کے نام کی روزانہ کم کرتے ہیں، 7 دن میں اگر 10 روپے بچائیں گے تو 70 روپے ہو جائیں گے نا، اور اچھا خاصا ایک مدرسے کا بھی کام، اور آپ کے گٹکوں پہ بھی کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا، آپ کی چائے پہ بھی کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا، تو یہ چھوٹا سا تھوڑا سا، اور یہ ہر روز جب ہم اس کو سوچ کر کے مسجد اور مدرسے کے لیے ایک کام کو کریں گے تو یعنی ہر روز ثواب بھی ملے گا، ہماری اس نیت یعنی ہم ہر لمحے ثواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مستحق ہو جائیں، کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی ہے۔ تو اس مہینے تو اپنے بجٹ میں سے، اور اگلے مہینے سے اگلے اس ہفتے تو اپنے بجٹ میں سے کچھ اضافہ کریں، اور اگلے ہفتے سے اپنے گٹکے اور چائے میں سے اضافہ کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں ناکام زندگی گزاروں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، میرا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھنے والا ہو، میرا ہر فعل کامیاب مجھے کرنے والا ہو، میرا ہر عمل کامیابی کی منزلیں طے کرنے والا ہو، یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، اور ایک سلیم الفطرت انسان کی خواہش ہونی بھی چاہیے۔ ناکام ہونا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آدمی کوشش کرے میں کس طرح ناکام ہو جاؤں، کوشش کامیابی ہی کی طرف کرنی چاہیے، یہی سلیم الفطرت ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ہم کامیابی سے دور رہتے ہیں، ہماری کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں کہ ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہم کامیابیوں سے دور رہتے ہیں۔ سب سے پہلی کوتاہی کیا ہے؟ وہ کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو۔ ایک آدمی خوب پڑھا لکھا اچھا خاصا ایم اے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، لیکن جب ڈرائیونگ کر رہا ہے، ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تو جہاں دیکھا کہ پھاٹک بند ہے، آگے پھاٹک بند ہے اور لائن لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی، تو یہ کیونکہ ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، یہ ہوشیار سب کو ایک سائڈ چھوڑتا ہوا آگے جا کر کے کھڑا ہوتا ہے۔
اب اس کو دیکھم دیکھی دوسرے بھی آگے جا کے کھڑے ہو جائیں گے. جانتا ہے کہ یہ ڈسپلن کے خلاف ہے, جانتا ہے کہ یہ قانون کے خلاف ہے, جانتا ہے کہ یہ دشواریاں پیدا کرنے والا ہے میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, لیکن پھر بھی آدمی وہ سمجھداری اس کو سمجھ کر کے کرتا ہے کام کو, اور وہاں جا کر کے سب سے آگے لگتا ہے. اسے دیکھ کر کے دوسرے سمجھدار اس کے پیچھے لگتے ہیں. جب پھاٹک کھلتا ہے تو دونوں طرف سے دونوں راستے بند ہو چکے ہوتا ہے نا ایسا, دونوں طرف سے دونوں راستے بند ہیں. ادھر سے آنے والے اب کیا کر رہے ہیں, ہارن بجا رہے ہیں, ایک دوسرے کو گھور کر کے دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے پر غصہ ہو رہے ہیں. حالانکہ اور وہی کام جو 5 منٹ میں ہونا تھا وہی کام 2 گھنٹے میں ہوگا. وہی کام اگر سارے ایک ساتھ لائن میں لگ جاتے, ادھر بھی ایک لائن لگی ہوتی, ادھر بھی ایک لائن لگی ہوتی, 5 منٹ میں سارا مسئلہ حل ہو جاتا. دنیا کے اور ڈرائیونگ میں تو اور خاص طور پر زیادہ کوتاہیاں ہیں ہماری, زیادہ کوتاہیاں. دیکھیں گے کہ لال بتی ہے, لال بتی ہو رہی ہے سامنے, ابھی مجھے رکنا چاہیے لیکن نکل جاؤں بس کسی طریقے سے بس. اور یہ بڑے حادثات کا سبب بنتا ہے بسا اوقات. ادھر سے آدمی سوچتا ہے کہ میری ہری ہو رہی ہے, وہ بہت تیز آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کوئی نہیں آ رہا, اور یہ اپنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہے, جانتا ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, جانتا ہے کہ یہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے, جانتا ہے کہ یہ دوسرے کی جان کو بھی جوخم میں ڈالنا ہے, لیکن پھر بھی وبال جان بنا رہتا ہے اللہ کے بندے. اپنے علم پر عمل نہیں. اور یہ دنیاوی, اس کو صرف دنیاوی نہیں, مومن کا کوئی کام دنیاوی نہیں ہوتا ہے. مومن کا کوئی کام دنیا, اس کا ہر کام دینی ہوتا ہے. اپنی حفاظت کرنا جان کی, یہ بھی تو دین ہے. دوسروں کی اپنے سے حفاظت کرنا, یہ بھی تو دین ہے. دوسروں کو تکلیف نہ دینا, یہ بھی تو دین ہے. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, یہ بھی تو دین ہے. تو مومن کا تو کوئی کام دنیا ہے ہی نہیں بارہ. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا, چاہے دنیاوی پڑھے لکھے ہوں, چاہے دینی لوگ دینی مزاج کے ہوں, اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی کوتاہی, یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے. کون نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ کون نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ کوئی مسلمان ہوگا ایسا جو نہیں جانتا ہوگا کہ نماز فرض ہے؟ ورنہ سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے. کون نہیں جانتا کہ فالتو پانی بہانا کیا کہتے ہیں یہ غلط بات ہے, اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے, دینی اعتبار سے بھی غلط, ہر طریقے سے غلط ہے, معاشرے کے اعتبار سے بھی غلط ہے. لیکن وہ ٹوتھ پیسٹ منہ میں لگا کے ٹوٹی کھول کے اس کے سامنے کھڑا رہے گا اور جھاگ بہاتا رہے گا اور وہ ٹوٹی چلتی رہے گی. جانتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہوں پھر بھی. یعنی اپنے علم پر عمل بالکل نہیں کرتا, اپنے علم پر. حالانکہ قیامت میں سب سے پہلے سوال یہ, قیامت کے دن سوال یہ ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا. کون نہیں جانتا کہ والدین کی ناقدری کرنا یہ گناہ ہے, والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ گناہ ہے. کون نہیں جانتا کہ یہ ان کے حقوق کے خلاف ہے, کون نہیں جانتا کہ یہ والدین کے احسانات کے خلاف ہے, لیکن پھر بھی کرتے ہیں. بلند آواز سے بھی بولتے ہیں, جھڑک کر کے بات بھی کرتے ہیں, ان کی ضروریات کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں, انہیں تکلیف بھی پہنچاتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتا, کوئی ہوگا دنیا میں آدمی, جانور بھی یہ جانتا ہے کہ میری ماں کا میرے اوپر ہے, تو انسان کیسے نہیں جانے گا کہ اس کے والدین کا اس کے اوپر حق ہے. اور پھر ایک مومن اس کو تو بتائے گئے اتنے حقوق کہ تیرا رب ناراض ہو جائے گا اگر کیا کہتے ہیں اگر تو نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا, پھر بھی کرتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کوئی ہے ایسا آدمی جو یہ جانتا ہو کہ جھوٹ بولنا غلط نہیں, لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو جائز. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی علامت بتلایا اس جھوٹ کو, لیکن اس کو ہلکا کرنے کے لیے اس کے الگ الگ نام رکھ دیے. کیا اسکول میں اپنے والدین سے کہتا آج تو میں بہانہ کر کے چھٹی لے لی. اچھا چلو اچھا ہوا, نانی کے یہاں جانا تھا نا, پچھلی بار تو چھٹی نہیں ملنی تھی, آج بہانہ کر کے چھٹی لے کر کے آیا. یہ بہانہ کیا ہے؟ چھٹی تو ہے نا. والدین بچوں کو سمجھا رہے ہو
اور یہ صرف بچے نہیں کرتے ہیں بہانہ، یہ بڑے بھی کرتے ہیں بہانہ، یہ بڑے بھی جھوٹ بولتے ہیں بہانے کا نام دے کر کے۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ بہت چیزوں کا نام بہانہ رکھ دیا۔ یہ بہانہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اس کو اپنی نظروں میں ہلکا کرنے کے لیے اس کا نام بہانہ رکھ دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا ہے۔ تو یہ کوتاہیاں ہیں ہماری کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عمل تو صرف جس نے کرتا پیجامہ پہن لیا اور داڑھی رکھ لی اس کی ذمہ داری ہے، بس عمل تو ان کو کرنا ہے، باقی ہم پینٹ شرٹ اور کلین شیو ہیں، ہم تو بالکل آزاد ہیں دنیا کے اندر۔ دیکھیں گے نا کسی کو، اگر کسی کرتے پیجامے والے کو، داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو اگر تھوڑا سا بھی اپنے مزاج کے خلاف غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں، اپنے مزاج کے خلاف دیکھ لیں تو کیا کہیں گے؟ لجی ہو کے ایسا کام کرو، لجی ہو کر۔ اگر وہ پھلوں کی ٹھیلی پر پھل بھی چھانٹنے لگے اور وہ اپنی مرضی سے لینے لگے، ملا جی اعتبار نہیں تمہیں ہمارے اوپر، تیری ذمہ داری ہے ہمارے اوپر اعتبار کرنا، ہم تیری ساتھ دھوکہ کریں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ملا جی ہو کر کے ایسا کام کر رہا ہو، بتاؤ بھروسہ نہیں کر رہے ہو ایک مسلمان پہ؟ یہ ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ بس ملا جی کا کام ہے عمل کرنا، باقی ہر مومن کا کام ہے اپنے علم پر عمل کرنا، ہر مومن کا کام ہے اپنے علم پر عمل کرنا۔ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے لیکن پھر بھی بولتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایفاء عہد، وعدے کا توڑنا، وعدے سے مکرنا یا وعدے کی خلاف ورزی کرنا، عہد کی پاسداری نہ کرنا، یہ سب گناہ ہے، لیکن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور اس کو عہد کو توڑتے ہوئے پھر ساتھ میں جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ جب دکاندار کا فون آتا ہے کہ مال تیار ہو گیا، کہ بس ہاں رکشے پہ وہ کروا رہا ہوں، ابھی رکشہ والا آ جائے بس اس پہ لدوا رہا ہوں اور بھیج رہا ہوں، ابھی وہ مشین سے بھی نہیں اترا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کب تک آ جائے گا جی؟ 2 گھنٹے میں آ جائے گا، یہ عہد ہے، 2 گھنٹے میں بھیج۔ اور وہ دکاندار بھی پورا عہد کرتا ہے، لے آؤ مال اور بس اتوار پیسے مل جائیں گے تمہیں، اس اتوار کو تو کہیں سے آئے نہیں، اس کا پورا پکا دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے نہیں دینے ہیں اتوار کو، لیکن پھر وہ بھی ہے۔ سارے کے سارے جس کو بھی دیکھو، کسی کو نہ جھوٹ کی پرواہ ہے نہ عہد کی پرواہ ہے، کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے علم پر، بس یہ سوچ لیا یہ تو مولانا صاحب کا کام ہے، یہ تو ملا جی کا کام ہے، وہ عمل کریں، ہمارے اوپر نہیں۔ جتنا تم جانتے ہو اتنے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، ہر مومن کے، ہر انسان کے اوپر ضروری ہے، جتنا وہ جانتا ہے اتنا عمل کرنا۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو ناکام ہوں گے، عمل نہیں کریں گے تو ناکام ہوں گے۔ یہ ایفاء عہد کو لے کر کے ایک بات ذہن میں آ گئی، ایک بزرگ کی سے سنی ہوئی بات ہے، ان کی نقل کی ہوئی کتاب میں بات ہے کہ ایک آدمی بیچارہ کہیں کمائی کرنے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے کسی شہر میں گیا، تو شہر میں گیا، چھٹی کا دن تھا، چھٹی کے دن اس نے سوچا کہ لاؤ تھوڑا سا آج چھٹی ہے، شکار کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، شکار کرنے کے لیے چلا گیا، تو وہ جو تیر مارا پرندے کو، پرندہ تو اڑ گیا ایک بچے کے لگے، وہ بچہ عیسائی تھا، یہ بھاگا اس کو اٹھانے کے لیے، اس کے آس پاس میں اس کے والدین بھی ہوں گے، وہ بھی آ گئے، اور پھر رشتہ دار بھی جمع ہو گئے، اور سب نے کہا کہ بھائی اس کو قاضی کے پاس لے چلو، قاضی جو اس نے کہا کہ بھائی میں نے غلطی سے نہیں مارا، میں کہ بھائی قاضی کے پاس لے چلو، قاضی جو فیصلہ کرے گا۔ قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو قاضی نے کہا کہ بھائی دیکھو، یا تو اس کے مرثا کو راضی کر۔ اس نے کہا کہ تم نے ایسا کیا؟ اس نے کہا ہاں مجھ سے ایسی ہو گئی، اور میں پرندے کو مار رہا تھا اور وہ پرندہ اڑ گیا، اور یہ بچہ سامنے تھا، مجھے دیکھا نہیں تھا، اس کو لگ گیا۔ تو قاضی نے کہا یا تو اس کے وارثوں کو راضی کر لو، اور یا پھر قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس کے وارثوں کو منایا اس نے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ایسا، اور یہ میں نے جان بوجھ، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو جیل میں ڈال دو، اور ان کو جیل میں ڈال کر جب جمعے کے دن سب کو سزائیں دی جائیں گی اس وقت ان کو بھی سزا سنا دی جائے گی۔ اب جیل میں ڈال دیا اس کو۔ اب یہ بیچارہ نوجوان پریشان ہے جیل کے اندر، اس کو یہ پریشانی نہیں کہ مجھے قصاص کا قتل کیا جائے، اس کو یہ پریشانی ہے کہ یہاں میں ڈر میں پردیس میں اکیلا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہاں کوئی ہے بھی نہیں میرا جو مجھے اطلاع پہنچا دے، ان کا تو زمانہ تھا نہیں، تو اب یہ میں کیا کروں، میرے گھر والے تو ساری زندگی میرا انتظار کرتے رہیں گے، کہاں گیا کہاں نہیں گیا۔
تو اس نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے اجازت دے دیجیے. جیل سپرنٹینڈنٹ عیسائی کا عیسائی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ اجازت دے دیجیے, ایسا ایسا معاملہ ہے, میں اپنے گھر والوں کو بتا کے جمعہ تلک آ جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ, بتا کے آ جانا. آخر وہ کیا بات تھی, کیوں اس نے کہہ دیا کہ جاؤ؟ وجہ یہ تھی کہ جب تک ہم اپنے علم پر عمل کرتے تھے تو ہم وعدوں کی اس طریقے پر پاسداری کرتے تھے کہ کسی کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے اور یہ وعدہ خلافی کر سکتا. تو اس نے سوچا یہ تو مسلمان ہے, وعدہ خلافی تو کرے گا ہی نہیں. تھوڑا سا یہاں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھ لیں آج ہمارے بارے میں لوگ کیا رائے قائم کرتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں. تو اس نے کہا کہ چلے جاؤ. وہ گیا, جمعے کا دن آ گیا. اب جن لوگوں کو سزائیں سنائی, جن کے فیصلے ہو رہے تھے, قاضی صاحب ان کا فیصلہ کر رہے تھے. سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا کہ بھائی آپ کا قیدی کہاں ہے, کہ ابھی تو نہیں آیا, میں نے ایسے ایسے بھیج دیا تھا. کہ اچھا, اور اگر نہیں آیا تو پھر آپ کو سزا دی جائے گی, اس کے بدلے آپ کو قتل کیا جائے گا, آپ کو پھانسی دی جائے گی. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے. تو لیکن اتنی مہلت ہے کہ یہ مقدمے نمٹا لیے جائیں, اس تلک انتظار کر لیتے ہیں. اب جب یہ مقدمے نمٹا رہے تھے تو دور سے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے, وہ پسینے میں شرابور آیا, اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے سپرنٹینڈنٹ سے معافی مانگی, اور معافی مانگ کر کے کہا کہ بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, آپ کو تکلیف ہوئی. اس دوران جب اس نے کہا قاضی نے کہ پھانسی بھی طلوع ہوگی, تو یہ عیسائی بیچارے اور پریشان ہو گئے کہ بچہ بھی مارا گیا اور بندہ بھی ہمارا ہی مارا جائے گا. لیکن جب یہ آ گیا, اس نے سپرنٹینڈنٹ سے معافی مانگی اور اپنا عذر کیا کہ بھائی ایسا ہے, میرے اور گاؤں کے راستے میں ایک دریا پڑتا ہے, مجھے تیرنا آتا نہیں, میں کشتی کے انتظار میں کھڑا تھا, کشتی نہیں مل سکی, اس میں دیر ہو گئی, اس لیے مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی, ورنہ آپ کو تکلیف نہ ہو. جب اس نے اپنے ایفائے عہد کو اس انداز سے پورا کیا, اپنے وعدے کو اس طریقے پر پورا کیا, وہ جانتا تھا کہ میری کوئی ضمانت نہیں رکھی گئی, میرا اتا پتہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اگر میں گاؤں میں جا کر کے غائب ہو جاؤں گا تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. وہ سب کچھ جانتا تھا, لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ منافق کی علامت ہے, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ وعدہ توڑنا منافق کی علامت ہے, ہم بھی جانتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ پھانسی ہو جائے, لیکن میں نفاق کا دھبا, منافقت کا دھبا اپنے ساتھ لے کر کے دنیا سے جاؤں, یہ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ جب اس کے اس ایفائے عہد کو دیکھا, وعدہ پورا کرنے کو دیکھا, تو اس کے مرثا نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب ہماری توبہ سن لیجیے, سزا سنا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں حق ہے اس کو معاف کرنے کا, ہم نے معاف کر دیا, اور دوسری بات, جس مذہب کے اندر ایفائے عہد کی اس طریقے پر پاسداری ہو, تو اس مذہب کو چھوڑ کر کے ہم اگر رہیں تو یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے. ہم اعلان کرتے ہیں پورے خاندان اور کنبے کے ساتھ کہ ہم سب کے سب اس کے مذہب کو اپنانے کے لیے. جب ہماری یہ حالت تھی کہ ان پر عمل تھا, ہم آج بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, ہم آج بھی جانتے ہیں کہ وعدے کو توڑنا منافق کی علامت ہے, گناہ ہے, ہم آج بھی جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں, لیکن پھر بھی کر رہے ہیں, تو سب سے بڑی کوتاہی جو ہے, سب سے بڑی کمی جو ہے ہماری, وہ اپنے علم پر عمل نہ کرنا. جو ایک کیا آیت ہے, 5 کوتاہیاں ہیں, اتنی بڑی بڑی 5 کوتاہیاں ہیں. ایک اپنے علم پر عمل نہ کرنا. اسی میں وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو باقی جو